ناظرین میں ایم خورشید خان اور ڈاکٹر سید بصیر الحسن وفا نقوی صاحب اردو ادب یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ اس میں آج ہم سب سے پہلی ملاقات لے کر حاضر ہوئے ہیں پروفیسر سعید الظفر صاحب مرحوم پر لے کر آئے ہیں۔ آج ان کے بیٹے محمد عمران سعید صاحب بھی موجود ہیں۔ پروفیسر سعید الظفر صاحب کی اہلیہ میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں، بیٹے کی بہو بھی بیٹھی ہوئی ہیں ذکیہ عمران، سعید الظفر صاحب کی بڑی بیٹی ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم ملاقات کراتے ہیں ان کے بیٹے محمد عمران سعید صاحب سے۔ آپ والد صاحب کے بارے میں یہ بتائیے کہ ان کی پیدائش کہاں ہوئی اور ابتدائی تعلیم انہوں نے کہاں سے حاصل کی تھی؟ میرے والد صاحب کی پیدائش جو ہے پلکھنہ میں ہوئی تھی، جو برابر میں ہی ہے علی گڑھ کے قصبہ گاؤں ہے کوئی پلکھنہ، وہاں ہوئی تھی۔ اور ان کے جو والد صاحب تھے مرحوم مظفر علی صاحب، وہ پرنسپل تھے اسلامی انٹر کالج فیروز آباد میں، اور زمیندار بھی تھے ساتھ ساتھ پلکھنے میں۔ اور میرے والد صاحب نے یہیں تعلیم حاصل کری، یہیں سے انہوں نے ہائی اسکول کیا، یہیں سے انہوں نے +2، اس کے بعد BA، پھر MA، پھر PhD۔ رفتہ رفتہ وہ آگے بڑھتے گئے اور آنے والے ٹائم میں وہ پروفیسر ہو گئے، اور لہذا اس پیریڈ کے دوران انہوں نے 3 سال کے لیے انہیں چیئرمین شپ ملی سائیکلوجی ڈپارٹمنٹ میں، اور اس کے بعد انہوں نے ایک ایشیا کی نمبر 1 لیبورٹری بنائی، سائیکلوجی لیب، جو ایشیا میں نمبر 1 کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اور اس میں انہوں نے بہت محنت کری، اور اس محنت میں انہوں نے اس میں جذبہ یہ دکھایا اپنا کہ یونیورسٹی کا جو فنڈ تھا وہ تو تھا ہی تھا ساتھ میں، اور انہوں نے الگ سے فنڈ مانگا۔ جو سر سید احمد خان نے جو تھوڑی بہت محنت کری تھی یونیورسٹی بنانے کے لیے، اسی نقش قدم پہ چلتے ہوئے انہوں نے جو ہے دوسروں سے گھر گھر جا کے فنڈ مانگا اور اس سے یونیورسٹی میں لیبورٹری میں لگایا، جس کی وجہ سے آج AMU میں جو ہے سائیکلوجی ڈپارٹمنٹ میں اس کا بہت اچھا نام ہے، اور آج بھی وہ بہت ویل مینٹینڈ ہے وہ، اور اس میں کم سے کم 17-18 AC انہوں نے لگوائے تھے اس لیبورٹری میں، جس کی وجہ سے آج وہاں پہ لوگ وہاں پہ کلاسز بھی کر رہے ہیں، اپنی نئی ریسرچ بھی ہو رہی ہیں وہاں پہ۔ اور والد صاحب نے پھر اس کے بعد ریٹائرمنٹ کے بعد پھر 2 کتابیں لکھی تھیں، ایک 3 طلاق کے نام سے میں ان کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں۔ اردو ادب کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو علم ہو چکا ہے کہ آج ہم حاضر ہوئے ہیں شعبے نفسیات کے سابق صدر علی جناب پروفیسر سعید الظفر صاحب کے یہاں۔ جیسا کہ ابھی آپ نے معلومات حاصل کی ان کے فرزند سے کہ ان کا تعلق پلکھنہ، جسے تاریخ میں فیل خانہ کہا گیا، جس کا پہلا نام تھا، بگڑتے بگڑتے وقت کے تحت اس کا نام پلکھنہ ہو گیا۔ علی گڑھ کے نزدیک ایک گاؤں ہے، بڑی مردم خیز سرزمین ہے۔ وہاں سے ہم نے دیکھا کہ آس پاس کے جو علاقہ ہے خصوصاً جلالی، وہاں سے بڑے بڑے شعراء کرام، خصوصاً جیسے قمر جلالوی یا شکیب جلالی جیسے شعراء کرام نے اردو ادب میں دھوم مچائی۔ میں اردو ادب کے بانی جناب ایم خورشید صاحب کو اس لیے بھی قابل مبارکباد سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے محدود دائرے کو وسیع کیا۔ بہت سے قلم کار، لکھاری اور اردو ادب کی خدمت کرنے والے ایسے حضرات ہیں جن کا باقاعدہ میدان اردو تو نہیں رہا، مختلف شعبوں میں انہوں نے اپنی خدمات انجام دیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ اردو ادب کی ایسی خدمت انجام دیتے رہے جس کی مثال دور تک دیکھنے کو نہیں ملتی۔ ایسی ہی شخصیتوں میں ایک شخصیت تھیں محترم عالی جناب پروفیسر سعید الظفر صاحب۔ ہم ان کے فرزند سے ابھی ہم نے ملاقات کی، بات کی، آپ نے ان کے بارے میں، تعلیم کے بارے میں فرمایا۔ آئیے اب ہم پوچھتے ہیں ان کی اہلیہ محترمہ شمع ظفر صاحبہ سے۔ میں اس پروگرام میں آپ کا استقبال کرتا ہوں، اور آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا، چونکہ ایک پڑھی لکھی شخصیت کی زندگی بہت مصروف ہو جاتی ہے، اور اپنے خاندان کے لیے، خانوادے کے لیے، دوستوں کے لیے وقت بھی بڑی مشکل سے بعض مرتبہ نکل پاتا ہے۔ تو ذرا سا آپ یہ بتائیں ان کی شخصیت کے بارے میں کہ چونکہ ظاہر سے وہ مرحوم پروفیسر تھے، لکھنے پڑھنے سے ان کا سروکار تھا، کام تھا لکھنا پڑھنا، تو اپنے شعبے کے لیے بھی وقت نکالتے تھے، لیکن اردو ادب کے لیے بھی، اسلامیہ خصوصاً اسلامیات کے حوالے سے جو انہوں نے 2 کتابچے لکھے، بہت ہی اچھے ٹاپک پہ لکھے، مسلمانوں کا زوال، اسباب و علاج، اور مسئلہ 3 طلاق اور حلالہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ وہ اسلام سے محبت کرتے۔ ظاہر سی بات ہے، بحیثیت مسلمان ہم سب لوگوں کا ایک فریضہ ہے کہ ہم اسلام کی کس طرح سے خدمت انجام دے سکتے ہیں۔
تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ وہ اپنے خانوادے کے لیے ان کا مزاج کیسا تھا، وہ وقت کس صورت سے نکالتے تھے، اور جب وہ پڑھتے لکھتے تھے تو کیا ان کی کیفیت ہوتی تھی؟ چونکہ میں اردو ادب کا طالب علم ہوں، میں نے یہ دیکھا ہے، پڑھا بھی ہے کہ جب کوئی رائٹر ہوتا ہے، کوئی لکھتا ہے، تو اس کے لیے خاص و مخصوص ماحول کی ضرورت ہوتی ہے، لکھنے میں اسے کوئی ڈسٹرب نہ کرے، پڑھتے وقت اسے کوئی اسے ٹوکے نہیں۔ تو کیا ان کی کیفیت ہوا کرتی تھی جب وہ پڑھتے تھے کوئی کتاب یا کسی چیز کا مطالعہ کرتے تھے، اور جب لکھتے تھے خصوصاً تو ان کا کیا انداز ہوتا تھا؟ ایک سوال یہ، دوسرا سوال یہ کہ اپنے خانوادے کو وہ کتنا وقت دیتے تھے، ان کے ساتھ کیا رویہ تھا ان کا مرحوم کا؟ ان کا رویہ ماشاءاللہ بہت اچھا رہا، بچوں کے ساتھ میں پڑھائی کی ٹائم پہ پڑھائی، اور جب گھر آ جاتے تھے تو بہت ہی جولی موڈ کے تھے، ذرا بھی چہرے پہ اداسی نہیں دیکھ سکتے تھے، ہنسمکھ مزاج تھے۔ جی ہاں، تو الحمدللہ بہت اچھا پیریڈ گزرا، جو کہ پورے خاندان میں مشہور ہوں اس طرح کی کہ ماشاءاللہ میں کتنی خوش نصیب ہوں کہ مجھے ایسے ہسبینڈ ملے۔ لکھتے وقت پڑھتے وقت کیسا ماحول چاہتے تھے وہ؟ کوئی نہیں، چین سکون، وہ اپنا کام سے کام ہو، نہیں یہ نہیں کہ خاموشی ہو یا کچھ ہو، اپنا جہاں بیٹھتا اسی بیڈ پہ، جہاں دل چاہتا تھا وہیں بیٹھ کے، کبھی کچھ نہیں، کچھ الجھن نہیں، کوئی پریشانی نہیں کسی بھی طریقے کی، اور بس بے انتہا بس ماشاءاللہ جولی موڈ کے تھے کہ ان کے لیے کہ کوئی الفاظ نہیں ہیں جس سے کہ ہم کہہ سکیں، بے انتہا محبت کرتے تھے۔ ناظرین، اب میں شاہانہ عمر صاحبہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ والد صاحب کے بارے میں کہ وہ کیسے پنکچول تھے، ڈیوٹی پر کیسے جاتے تھے، اور گھر میں کیا ہدایت دیتے تھے بچوں کو؟ میرے والد صاحب جو ہے سب سے زیادہ ہم لوگوں کو یہ ہدایت دیتے تھے کہ حرام بالکل کبھی مت کھانا، حرام اور حلال، یہ ہمیں ہمیشہ تربیت میں یہ ضرور سب سے پہلے یہ سکھایا، بڑوں کا ادب، چھوٹوں سے محبت، جو پنکچویلٹی تھی نا ان کی، وہ تو پورا ڈپارٹمنٹ جانتا ہے کہ وہ اپنے وقت سے پہلے کلاس لینے چلے جاتے تھے، اور 5 منٹ یا 10 منٹ کے بعد ہی کلاس چھوڑتے تھے، اور وہ یہ ہمیشہ کہتے تھے کہ اگر میں 1 منٹ بھی پہلے نکلوں گا تو وہ 1 منٹ کا جو پیسہ ہوا وہ حرام ہے۔ تو یہ چیزیں ان کے اندر سب سے زیادہ خاصیت تھی، اور دوسری بات یہ تھی کہ وہ ہمیشہ یہ ہدایت کرتے تھے کہ بڑوں سے ہمیشہ عزت سے پیش آؤ، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو۔ ایسا نہیں کہ اگر آپ کے یہاں کوئی امیر آ رہا ہو تو آپ اس کی بہت زیادہ آؤ بھگت کریں، آپ ان کی بہت عزت کریں۔ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ بڑوں، وہ غریبوں اور امیروں کو بالکل برابر کا آپ درجہ دیں، اور وہی چیزیں ہم بچوں کے اندر بھی آئی ہیں، اور ہم بھی اپنے بچوں کو یہی تعلیم دیتے ہیں کہ ہمیشہ حلال اور حرام کے بارے میں سمجھاتے ہیں، اور دوسری غریب اور امیر میں کبھی کوئی فرق نہیں سمجھتے۔ اور میرے بھی بچے ماشاءاللہ ہیں، تو میں بھی ان کو یہی ہدایت دیتی ہوں کہ اپنے نانا کی راستے پہ چلو، اور وہ ہمیشہ جو ہے نا سچ کے راستے پہ چلتے تھے، اور انہوں نے تو بہت ہمیشہ کبھی یہ نہیں سوچا کہ کون سا رشتہ پہ ہمیں فیور کرنا چاہیے، کس سے ہمیں، جو حق بات ہے انہوں نے کہنی تھی، چاہے وہ سامنے والے کو کتنی بھی بری لگے۔ مطلب یہ نہیں تھا کہ اگر کوئی ان کا اپنا آدمی ہے تو وہ یہ کہے، کیا کہتے ہیں، نہیں کیا کہتے ہیں، میں مطلب ان کے سامنے ان کی کبھی نہیں کہتے تھے۔ ان کا یہ تھا، کیا کہتے ہیں، جو سچ بات ہے بھلے سامنے والوں کو کتنی بھی کڑوی لگے، اور چاہے وہ کتنا بھی قریب عزیز ہو، مطلب ان کو یہ تھا، کیا کہتے ہیں، حق والی بات، جو آج کل کے زمانے میں نہیں ہے۔ وہ اس طرح کے نہیں تھے کہ آپ کے منہ پہ آپ کسی اور میرے منہ پہ میری سی، منافقت بالکل نہیں تھی۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایک دفعہ میں آپ کو ان کا ایک قصہ سناؤں کہ جب ہم لوگ چھوٹے تھے تو ہم لوگ اتنے چھوٹے تھے، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہمارے برابر میں، ہم آفتاب ہال والے گھر کے سامنے تھا وارڈن ریزیڈنس، وہاں رہتے تھے، تو برابر میں ڈائننگ ہال تھا، تو وہاں سے کھچڑا آیا، تو پاپا ہمارے اسٹاف کلب تھے، تو ہم لوگوں نے چھوٹے چھوٹے تھے، ہم نے کھا لیا۔ تو ان کو جب یہ پتہ لگا کہ ہم لوگوں نے کھچڑا کھا لیا، تو پھر انہوں نے نیکسٹ ڈے وہاں کے انچارج کو بلایا ڈائننگ ہال کے، اور انہوں نے پوچھا کہ اس کھچڑے کی قیمت کیا ہوگی۔
پھر انہوں نے جو ہے نا یہ کہا کہ اس پہ میرا حق نہیں ہے، یہ لڑکوں کا پیسہ ہے اور اس پہ لڑکوں کا ہی حق ہے. تو پھر انہوں نے جو ہے نا اس کے پیسے جو ہے نا ان کو زبردستی دیے. تو ہمیں تو بہت اچھی تعلیمات ملتی ہیں ان سب چیزوں سے، اور یہی ہم تعلیمات اپنے بچوں کو بھی آگے ہم بڑھاتے ہیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں ہم ان کے راستے پہ چلیں گے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہمیں یقین ہے ان کے راستے پہ چل کے ہی کامیابی ملے گی. ناظرین، ابھی آپ نے دیکھا کہ پروفیسر سعید الظفر صاحب کا مزاج کیسا تھا، رویہ کیسا تھا، ان کے اطوار کیسے تھے، گھر میں انہوں نے اپنے اطفال کو، بچوں کو کس طرح سے تربیت دی. یہ بہت بڑا عمل ہوتا ہے کہ انسان اس کا ظاہر بھی ایک ہو، باطن بھی ایک ہو. ورنہ اکثر عموماً یہ ہوتا ہے، مجھے کسی کا شعر یاد آ رہا ہے کہ دلوں میں آگ لبوں پر گلاب رکھتے ہیں، دلوں میں آگ لبوں پر گلاب رکھتے ہیں، سب اپنے چہروں پہ دوہری نقاب رکھتے ہیں. تو یہ منافقت ہے، اور اسلام میں اس بات کی گنجائش قطعی طور پہ ہے ہی نہیں. اسلام کہتا ہے کہ آپ جیسے ظاہر میں ہیں ایسے ہی آپ کو باطن میں ہونا چاہیے. اگر آپ ظاہری طور پر نیک ہیں تو باطن میں بھی آپ کو نیک ہونا چاہیے. اسلام ریاکاری سے دور رکھتا ہے اور دور رہنے کا ایک اعلان بھی کرتا ہے اسلام. تو بہت خوشی ہوئی محترمہ سے یہ بات جان کر کہ انہوں نے اپنے بچوں کی کس طرح سے تربیت دی. آئیے اب ہم ان کی بیٹے کی زوجہ، ان کی بیٹے کی اہلیہ سے کچھ اور معلومات حاصل کرتے ہیں ان کے سلسلے سے. محترمہ ذکیہ عمران صاحبہ ہمارے روبرو اس وقت موجود ہیں، آئیے ان سے معلومات کرتے ہیں. میرا ایک تو پہلے سے آپ سے گھریلو سوال یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے سسر محترم تھے اور سسر ایک باپ کا درجہ رکھتا ہے، تو آپ کے ساتھ جو ان کی شفقت تھی، ان کی محبت تھی، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ایک تو یہ سوال جو گھریلو سوال ہے. دوسرا سوال یہ میں اب آپ سے لٹریری سوال کرنا چاہوں گا اور ان کی کتابوں کے سلسلے سے سوال کرنا چاہوں گا. انہوں نے 2 بہت اہم موضوعات پر اپنے قلم سے یہ نگارشات پیش کی: مسلمانوں کا زوال، اسباب و علاج، اور مسئلے 3 طلاق اور حلالہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں. اور یہ ایک عام فہم مضمون بھی ہے، اور یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں اس کا علم نہیں ہے. ہر معمولی سے معمولی مسلمان جو کم علم بھی ہے وہ جانتا ہے کہ طلاق کا مسئلہ کیا ہے اور وغیرہ وغیرہ، جو اس سے ضمنی باتیں ہیں. تو آپ سے گزارش ہے پہلے تو یہ بتائیں کہ ان کی شفقت آپ کے لیے کس طرح تھی، اور دوسری بات بتائیے کہ یہ جو 2 کتابیں انہوں نے لکھی ہیں ان کی آپ اہمیت کس طریقے سے سمجھتی ہیں کہ ان کی اہمیت کیا ہے؟ اردو میں کیا اہمیت ہے کیونکہ اردو میں لکھی گئی ہیں، اور اسلامیات کے حوالے سے کیا اس کی اہمیت ہے؟ السلام علیکم. جی، پروفیسر سعید الظفر صاحب جن کے بارے میں بات چیت کری جا رہی ہے، وہ ماشاءاللہ سے میرے سسر تھے. وہ سسر صرف نام کا ہی ایک رشتہ تھا، لیکن ان کی جو شفقت اور محبت تھی وہ بالکل باپ کے جیسی ہی تھی. اور انہوں نے، اور اتفاق ایسا ہے کہ وہ میرے ماموں بھی تھے، تو وہ اتنا قریبی رشتہ ایک طریقے سے ہو گیا کہ وہ بالکل مجھے کبھی اس گھر میں آن کے یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ میرے والد نہیں ہیں، کیونکہ بچپن میں میرے والد کا انتقال ہو چکا تھا. انہوں نے جب میں اس گھر میں آئی تو انہوں نے مجھے بالکل اسی طرح محبت دی جیسے ایک باپ اپنی بیٹی کو دیتا ہے. اور کبھی وہ میرے چہرے پہ اگر اداسی دیکھتے تھے تو فوراً وہ پوچھتے تھے کہ کیا پریشانی ہے، مجھے بتاؤ. ایک باپ کو ہی شاید اتنا اٹیچمنٹ ہوتا ہے اپنی بیٹی سے، کیونکہ وہ اس کے چہرے سے ہی پہچان جاتا ہے. اور وہ اتفاق سے نفسیات کے ماہر تھے، تو وہ چہرہ پڑھنے میں بہت ہی زیادہ ماہر تھے. وہ شکل سے اور آنکھوں سے پڑھ لیتے تھے کہ کیا چہرے پہ چل رہا ہے، کیا اس کے دل میں چل رہا ہے. تو میں کہوں گی کہ وہ بہت ہی بہترین، مطلب ایک دوست بھی تھے وہ میرے، اور وہ والد بھی تھے. سسر کا رشتہ ایک نام کا ہے جو کہ دنیا کے طور پہ تھا. تو میں کہوں گی کہ وہ بہت ہی نیک دل، بہت ہی حق پرست، جیسا کہ شاہان عمر نے بتایا، بہت ہی اچھے انسان تھے. اور اسی ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے ماشاءاللہ 2 کتابیں لکھی، کیونکہ ریٹائرمنٹ کے بعد ان کا زیادہ تر جو رجوع تھے وہ دین کی طرف ہو گئے. اور جو آج کل کا ماحول چل رہا ہے، جو جس طریقے کے مسلمانوں کے اندر برائیاں پیدا ہو رہی ہیں، اس کو لے کے وہ بہت زیادہ پریشان تھے کہ وہ سوچتے تھے کہ مسلمانوں کو کس طریقے سے اس سب چیزوں سے نکالا جائے. اسی کو سوچ کے انہوں نے قرآن کی ہی روشنی میں 2 کتابیں لکھی، جن کا جو ہے نا پبلیکیشن جو ہوا، اس میں انہوں نے ساری اس کی پرابلم، اس کے حل سب انہوں نے اس میں رکھے. اور 3 طلاق جو مسئلہ آج کل سوسائٹی میں بہت عام ہو گیا ہے، جس کے بارے میں لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ طلاق کس طرح دینی چاہیے، اس کی کیا وہ ہیں.
تو انہوں نے اس پہ کتاب لکھی اور اس کو بتایا دنیا کو کہ 3 طلاق کا کس طریقے سے دینا چاہیے اور کیا اس کا وہ ہے طریقہ۔ ناظرین، ابھی آپ گفتگو سن رہے تھے پروفیسر سید الظفر صاحب کے بارے میں۔ اب اس کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم ان کی پوتی ام کلثوم سے ملاقات کراتے ہیں، جو اپنے دادا کے بارے میں بتانا جا رہی ہیں۔ لیکن پروفیسر سید الظفر صاحب نے 2 کتابیں اہم لکھی ہیں، ایک مسلمانوں کا زوال اسباب و علاج، اور دوسری قرآن و حدیث کی روشنی میں مسئلہ 3 طلاق اور حلالہ۔ یہ بڑی اہمیت کی کتابیں ہیں اور یہ اسلامیت پر بہت بڑا کام کیا ہے۔ تو آئیے میں آپ کی ملاقات کراتا ہوں۔ السلام علیکم، میں ام کلثوم، میرے دادا کا نام پروفیسر سید الظفر صاحب، جو سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ میں ایک ریٹائرڈ پروفیسر تھے۔ تو انہوں نے ہمیں بچپن سے بڑوں کی عزت کرنا، سچ بولنا، یہ سب سکھایا اور حلال اور حرام میں فرق بتایا۔ وہ ایک ٹیچر تھے، بہت اچھا مطلب پڑھاتے تھے، ان کی ٹیچنگ سٹائل جو تھا بہت اچھا تھا، اور ان سے ہمیں بہت زیادہ میسیجز ملتے ہیں کہ ہمیں کیسے سب کے ساتھ بیہیو کرنا چاہیے۔ بہت اچھے انسان تھے، نیک دل تھے، اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ یہ یوٹیوب چینل آپ کا بہت اچھا ایک پلیٹ فارم ہے، اور جس کے ذریعے جو ہیں لوگوں کی اور بھی معلوماتیں ملتی رہتی ہیں، جیسے کہ ابھی خورشید صاحب نے ابھی اور بھی ویڈیو پچھلی ڈالی تھیں، تو اسے دیکھنے کو ملا، تو اس سے بڑا ہی اچھا لگا دیکھ کے اسے، اور بہت نالج ملی، اور کتنے سینئر پروفیسر حضرات کی ڈالی ہیں انہوں نے، جس کے بارے میں پتہ چل کے بڑے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ایسے ایسے لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں یا ہیں اس ٹائم موجود ہیں۔ تو بہرحال میں اتنا ہی کہوں گا کہ یہ بہت ہی اچھا چینل ہے، اور انشاء تعالیٰ اور اس چینل کو اللہ تعالیٰ آگے بڑھائے اور کامیابی حاصل ہو اس چینل کے لیے۔ ناظرین، یہ جو مجلس تھی وہ سلسلہ ادبائے علی گڑھ کی زیر اہتمام پہلی مجلس تھی۔ ہم نے آپ کی ملاقات پروفیسر سید الظفر صاحب کے خانوادے سے کرائی، اور ہم نے بہت معلومات حاصل کی پروفیسر سید الظفر صاحب کے سلسلے سے۔ ان کی شخصیت کے بارے میں ہم نے معلومات حاصل کی، ان کے علم و ادب کے طریقے کے بارے میں ہم نے معلومات حاصل کی، کس طرح سے وہ کتابیں تحریر کرتی تھی، کس طرح پڑھتی تھی، کس طرح پڑھاتی تھی، کس طرح ان کا رویہ اپنے خانوادے سے رہا، اپنے دیگر اعزاء سے رہا۔ ہماری کوشش رہے گی کہ ہم آگے بھی اس سلسلے کو جاری رکھیں، علی گڑھ سے تعلق رکھنے والے خاص طور سے ادیب اور مصنفین سے آپ کی ملاقات کرواتے رہیں۔ میں آپ سے آخر میں گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اس پہ خاص طور سے آپ شیئر بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ کوئی صاحب اس پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 8477965321۔ انشاءاللہ ہم پھر کسی ادیب، کسی مصنف، کسی تنقید نگار سے یا اس کے خاندان سے، خانوادے سے آپ کی ملاقات کروائیں گے، تاکہ اس کے بارے میں ہم مزید جان سکیں۔ میں اب آپ سے اجازت چاہوں گا، کیمرہ مین زبیر خورشید صاحب کے ساتھ۔ فی الحال کے لیے اجازت، خدا حافظ۔